أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله واللہ بكل شيء علیم۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ادھار کا معاملہ کرو ایک مقررہ مدت تک تو اس کو لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا کاتب لکھ دے انصاف کے ساتھ، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھلایا ہے تو اس کو لکھ دینا چاہیے، اور لکھوائے وہ شخص جس کے ذمہ حق ہے اور اللہ تعالیٰ سے وہ ڈرے اپنے پروردگار سے اور اس میں کچھ کمی نہ کرے۔ یہ آیت شریفہ قرآن کریم کی سب سے طویل، سب سے لمبی آیت ہے جو پڑھی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اتنی کوئی اور لمبی آیت نہیں جتنی بڑی آیت یہ ہے۔ اس آیت شریفہ کے اندر ادھار جو معاملات کیے جاتے ہیں، آپس میں جو ادھار کا لین دین کیا جاتا ہے، تو ادھار کے لین دین کرنے کا طریقہ، ضابطہ اور اصول بیان کیا گیا ہے، اور ایک بہترین اصول ہے۔ آج کل پوری دنیا کے اندر اس اصول کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، جس کا نقصان سب کے سامنے ہے، چاہے اسلامی ممالک ہی کیوں نہ ہو، ان میں بھی اس آیت شریفہ میں جو اصول بیان کیا گیا ہے اس اصول پر مکمل طور سے عمل نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہر انسان کو ہے، ہر مومن کو ہے۔ ہر مومن کو اللہ تعالیٰ کی یہ ہدایت ہے کہ ادھار کا لین دین کیسے کرنا ہے۔ ادھار خرید و فروخت کر رہے ہو، ادھار کا معاملہ کر رہے ہو تو اس وقت کیا کرنا ہے، اس آیت شریفہ میں وہ ہدایات دی گئی ہیں۔ اگر آدمی اللہ تعالیٰ کی ان بیان کردہ ہدایات پر اور اللہ تعالیٰ کے اس بیان کردہ اصول پر عمل کرتے ہوئے ادھار معاملات کرے اور ادھار کا لین دین کرے
تو پھر کبھی بھی کسی طرح کا کوئی نقصان اور لڑائی جھگڑا نہ ہو، کسی طرح کی کوئی بدگمانی نہ ہو، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ آئے۔ چنانچہ شروع میں فرمایا، ایمان والو جب تم آپس میں ادھار کا معاملہ کرو مقررہ مدت تک تو اس کو لکھ لو۔ تو آیت شریفہ کے اس جملے سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ادھار کا جو معاملہ کیا جا رہا ہے تو اس معاملے کی ایک مدت معین اور مقرر ہونی چاہیے، ایک مدت طے ہو جائے، مدت بھی ایسی ہو کہ جس میں کسی طرح کا کوئی ابہام، کوئی اجمال نہ ہو، خوب واضح ہو۔ مہینہ متعین کیا جائے، پیسے ادھار لیے ہیں کسی سے تو کب ادائیگی ہوگی یہ مقرر ہو، متعین ہو، مہینہ طے ہو، تاریخ بھی طے ہو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ مہینہ بھی متعین کیا جائے اور تاریخ بھی متعین کی جائے، چونکہ اگر صرف مہینے کا ذکر کر دیا تو جو قرض خواہ ہے، جس کا قرض ہے، جس کا پیسہ ہے، اس کو مہینے کی شروع تاریخ سے ہی انتظار ہو جائے گا اور اس کا ذہن تشویش میں ہوگا، پریشانی میں ہوگا، اور جو تاخیر ہوگی تو اسی طرح اسی اعتبار سے اس کا انتظار بڑھتا جائے گا اور پھر اسی طرح نفرت اور دشمنی ہوتی جائے گی، لڑائی جھگڑا ہو جائے گا۔ تو اس لیے ادھار کا جو معاملہ کیا ہے، چاہے پیسہ ادھار لیا ہے یا کوئی مال ادھار خریدا ہے، اس کے لیے تاریخ متعین کر لی جائے، مہینہ بھی مقرر ہو اور تاریخ بھی متعین ہو۔ ایسی مدت مقرر نہ کی جائے کہ جس کے اندر جو صاف نہ ہو، جس میں آگے پیچھے معاملہ ہو سکتا ہو۔ مثلا مدت مقرر کر لے کہ جب فصل کٹے گی جب دے دیں گے، تو علماء نے لکھا ہے اس طرح کی مدت مقرر کرنا یہ جائز نہیں، چونکہ فصل کا کٹنا یہ موسم کے اعتبار سے آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ تو ایسی مدت کہ جس میں کچھ خفا ہو اور جو متعین نہ ہو، ایسی مقرر مدت کرنا جائز نہیں ہے۔ وضاحت کے ساتھ مہینہ بھی متعین کرے، تاریخ بھی متعین کرے۔ تو ایک ہدایت تو پہلی یہ ہے کہ جب بھی ادھار کا معاملہ کریں تو ادھار کے لین دین میں اس کی ادائیگی کب ہوگی اس کا مہینہ اور تاریخ متعین ہو جائے، اس میں شرم محسوس نہ کرے۔ قرض لینے والا بھی کی فکر بھی یہ ہو کہ اللہ کا حکم ہے ہم مدت مقرر کریں، اور دینے والے کو بھی یہ فکر ہو، نہ لینے والا برا سمجھے نہ دینے والا برا سمجھے، دونوں اللہ کا حکم مان کر اس پر عمل کرے کہ ہم جو ادھار کا معاملہ کر رہے ہیں تو اس کی ایک مدت مقرر کر لیں، مہینہ تاریخ مقرر کر لیں۔ اگر اس تاریخ پر انتظام نہ ہو سکے کوشش کرے، لیکن اگر انتظام نہ ہو سکے تو پھر مہلت طلب کر لیں۔ اور پچھلے ہفتے حدیث شریف سنا دی تھی کہ جس کا قرض ہے اسے بھی مہلت دے دینی چاہیے، اس کے لیے بڑی فضیلت ہے۔ جتنا مال قرض دے رکھا ہے، مہلت دینے کے بعد ہر دن ڈبل مال کے برابر صدقے کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو پہلی ہدایت تو یہ کہ جو ادھار کا لین دین کیا ہے اس کے لیے ایک مقرر مدت کرے۔ دوسرا فرمایا فَاكْتُبُوهُ، اس کے لیے ایک دستاویز لکھ لی جائے، تیار کر لی جائے۔ یہ معاملہ جو آپ نے ادھار کا لین دین کیا ہے تو اس کو صرف زبانی نہ کرو بلکہ اس کو لکھ لو، اس کو لکھ کر کرو، معاملہ لکھ لو۔ آج تو لکھنے کا ہی دور ہے اور زبان کے قائم مقام بھی تحریر ہی کو قرار دیا ہے، لکھ کر ہی سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ لیکن آج سے 1400 سال پہلے دیکھیے جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا تو اس وقت کیا حالت تھی، بہت کم لوگ لکھنا جانتے تھے، لکھنے کا دور نہیں تھا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو بھی تم معاملہ کر رہے ہو ادھار کا تو اس کو لکھ لیا کرو، اور آج بھی یہی ہونا چاہیے۔ آج ہمارے اندر یہ کمی ہے، ہم ادھار نہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں نہ لیتے ہوئے۔ جب بھی کوئی معاملہ ادھار کا کر رہے ہوں تو اس کو لکھ لو، اس کی دستاویز تیار کر لو، اس میں فائدہ ہے، آگے چل کر کسی طرح کی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی شبہ پیدا نہیں ہوگا۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اگر خود لکھنا نہیں جانتے ہو تو جو کوئی لکھنا جانتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لکھنے والا کوئی تمہارے درمیان وہ لکھ دے، اور اسے ہدایت کی گئی لکھنے والے کو، کاتب کو،
کہ وہ بھی پورا معاملہ انصاف کے ساتھ لکھیں. جو صحیح معاملہ ہے پورا ہے اس کو انصاف کے ساتھ لکھے، نا انصافی نہ کرے. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ، جو لکھنا جانتا ہے وہ لکھنے سے انکار نہ کرے. اپنے لکھنے کی اجرت لے سکتا ہے، مزدوری لے سکتا ہے، لیکن معاملہ لکھ دے. کما علمہ اللہ، جیسا کہ اللہ نے اس کو لکھنا سکھایا ہے. اگر آپ لکھنا جانتے ہیں، کوئی آپ سے کوئی معاملہ لکھوانا چاہتا ہے، کوئی معاہدہ لکھوانا چاہتا ہے، تو آپ اس کو لکھ دیجئے. قرآن کا حکم یہ ہے فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ. اب لکھوانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے جس کے ذمے قرضہ ہے، جس کے ذمے حق ہے وہ لکھوائے گا. چونکہ یہ لکھوانا ایک طرح سے اقرار نامہ ہے، یہ دستاویز اقرار نامہ ہے. تو جس کے ذمے قرض ہے، پیسے ادھار کس نے لیے وہ لکھوائے، لکھوانے کی ذمہ داری اس کی ہے. کوئی مال ادھار لیا گئے تو جس نے ادھار لیا گئے لکھوانے کی ذمہ داری اس کی ہے، وہ لکھوائے. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور لکھوائے وہ شخص جس کے ذمے حق ہے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. اب ایسا ہو سکتا تھا کہ یہ لکھوانے میں کچھ گڑبڑی کر دے، لکھوانے کی ذمہ داری مقروض کی ہو گئی، جس کے ذمے قرضہ ہے، جس کے ذمے حق ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ لکھواتے وقت کچھ کم لکھوا دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اپنے پروردگار سے ڈرے. یہ سوچے کہ جو میں کام کر رہا ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا کرے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اس میں سے کچھ کم نہ کرے. جو اس کے ذمے حق ہے اس کو پورا لکھوائے انصاف کے ساتھ، کسی طرح کی کوئی کمی نہ کرے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مقروض ہے، جس کے ذمے قرضہ ہے، وہ نادان ہے، بے عقل ہو گیا، مجنون ہو گیا، یا ایسے ہی کمزور ہیں، نابالغ بچہ میں، اور کمزور میں بوڑھا بھی داخل ہے، بے انتہا بوڑھے ہو چکے ہیں، بڑی عمر کے ہیں. یا ایسے علماء نے لکھا ہے کہ مقروض گونگا ہے، بول نہیں سکتا ہے. یا ایسے ہی دوسرے ملکوں کا میں اس ملک کی زبان نہیں جانتا ہے. وَأَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ، وہ خود نہیں لکھوا سکتا ہے، گونگا ہے، بول نہیں سکتا ہے، یا دوسرے ملک سے آیا ہوا ہے، اس ملک کی زبان نہیں جانتا ہے، تو پھر اس کی طرف سے کون لکھوائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں فَلْيُمْلِلْهُ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ. اس کا جو سرپرست ہے، اس کا جو ولی ہے یا وکیل ہے، اس کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہے، تو وہ انصاف کے ساتھ پورا لکھوا دے، دستاویز تیار کرا دے. اگر کوئی آدمی خود نہ لکھوا سکے، دستاویز خود تیار نہ کرا سکے، تو اس کا جو سرپرست ہے، اس کا جو ذمہ دار ہے، یا اس کا جو وکیل ہے جو اس کے ساتھ آیا ہے، وہ اس کی طرف سے انصاف کے ساتھ لکھوائے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ. آپ دیکھیں کتنے اہتمام کے ساتھ ان معاملات کو بیان کیا جا رہا ہے. یہ اصول کتنے اہتمام کے ساتھ اللہ رب العزت قرآن کریم میں بیان کر رہے ہیں. سب سے لمبی آیت ہے، لیکن آج ہمارا اس پر عمل نہیں ہے. عمل ہونا چاہیے، ضروری ہے، عمل ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے کسی امر کی مخالفت کرتے ہوئے انسان کو ڈرنا چاہیے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، خلاف ورزی کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ ان پر کوئی مصیبت نہ آ جائے. معلوم ہوا کہ اگر انسان اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر وہ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. سب سے پہلے انسان اپنے نفس کی فکر کرے، اپنی اصلاح کی فکر کرے. یہ حکم آج ہم نے سن لیا تو آج سے ہی یہ نیت کر لے اور یہ عہد کر لے کہ اب جب بھی کوئی ادھار کا لین دین کریں گے، جو بھی معاملہ ادھار کا کریں گے، تو اس آیت شریفہ میں جو اصول بتایا گیا ہے، اس آیت شریفہ میں جو ہدایات دی گئی ہیں، اس کے مطابق کریں گے. یہ ہے اصل زندگی. قرآن کریم پر عمل ہوگا، اللہ کے حکم پر عمل ہوگا. سب سے پہلے ہر آدمی اپنی اصلاح کی فکر کرے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم
الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ آج شیطان نے اپنا ایک داؤ یہ چلا رکھا ہے امت پر کہ فتنوں کا زمانہ ہے، چاروں طرف مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، ہر انسان کی حالت خراب ہے، طرح طرح کے فتنوں میں گناہوں میں لوگ مبتلا ہیں۔ تو 5-4 آدمی کسی جگہ پر بیٹھتے ہیں، دوسروں کی برائیوں کا اور دوسروں کے فتنے کا تذکرہ تو کرتے ہیں، فلاں جگہ پر یہ ہو رہا ہے، فلاں یہ برائی کر رہا ہے، لیکن کبھی اپنی فکر نہیں کرتے، اپنا تذکرہ نہیں کرتے کہ میرے اندر یہ برائی ہے، میں جھوٹ بولتا ہوں، غیبت کرتا ہوں، کم تولتا ہوں، فلاں کا حق مارتا ہوں، وقت پر نماز نہیں پڑھتا ہوں، اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرتا ہوں، سنت کے خلاف کھاتا ہوں، سنت کے خلاف سوتا ہوں، سنت کے خلاف چلتا ہوں، سنت کے خلاف پیتا ہوں۔ ان سب چیزوں پہ غور کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، پہلے اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ جب انسان اپنی اصلاح کی فکر کرے گا اور خود اپنی اصلاح کر لے گا تو پھر اس کی دعوت بھی مؤثر ہوگی۔ پھر جب وہ دوسروں کو دعوت دے گا، دوسروں کو کوئی بات کہے گا تو اس بات کے اندر اثر ہوگا۔ پہلے اپنی اصلاح کی فکر کرو، اپنی اصلاح کرو، عہد کرو آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، میرے اندر جھوٹ کی برائی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج کل دنیا کے اندر جو مصیبتیں مسلمانوں پر پریشانی آ رہی ہے یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہی نہ آ رہی ہے۔ ہر آدمی یہ سوچے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، بارہا آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، ان کے زمانے میں قحط پڑا، خشک سالی ہوئی، ایک شخص نے آ کر کہا کہ حضرت قحط پڑ گیا، کیا کرنا چاہیے؟ حضرت نے فرمایا کہ یہ میرے گناہوں کا اثر ہے، میں آج اس بستی سے نکل جاؤں گا، یہ خود میرے گناہوں کا اثر ہے۔ تو ہر آدمی یہ سوچے اور یہ فکر کرے کہ میں اپنی اصلاح کی فکر کروں، اور میری اصلاح نہیں ہے، اس وجہ سے مصیبتیں اور پریشانی آ رہی ہے، میرے گناہوں کی وجہ سے میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ آج سے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، پختہ عہد کر لے، ایک ایک برائی سے روز توبہ کرے، آج جھوٹ نہیں بولوں گا، اور پورے دن پھر اپنا جائزہ لے رات کو کہ جھوٹ میں اس پر باقی بھی رہا یا نہیں، کہیں جھوٹ تو نہیں میں نے بول دیا۔ اگر جھوٹ بولا گیا ہے توبہ کرے اللہ سے، آئندہ پھر پختہ ارادہ کرے جھوٹ نہیں بولوں گا، غیبت نہیں کروں گا، کم نہیں تولوں گا، دھوکہ نہیں دوں گا۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی اصلاح کی فکر کرو، پھر اپنے اقارب کی، گھر والوں کی، پھر اپنے محلے والوں کی، پھر اپنی بستی والوں کی، پھر اپنے شہر والوں کی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کا فیض پورے ملک میں اور پوری دنیا میں عام فرمائے گا۔ یہ ہے ترتیب۔ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر تم صحیح ہوں گے خود تو لوگ کتنے بھی گمراہ ہوتے رہے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ پھر الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب اللہ کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، تم کیا کر کے آئے ہو اللہ تعالیٰ سب تمہیں بتلا دے گے۔ تو آج سے یہ عہد کر لے کہ جو بھی ادھار کا معاملہ کریں گے اس کو اس طریقے کے مطابق کریں گے جیسے اللہ نے بیان کیا ہے، اس کے لیے مدت مقرر ہو، اس کے لیے ایک دستاویز تیار ہو، اس میں کوئی شرم نہ کرنی چاہیے، برا نہ ماننا چاہیے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، تو دو کام تو آ چکے۔ اگر ادھار کا لین دین کر رہے ہو تو پہلا کام یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی مدت مقرر کرو، واضح مدت، اور دوسرا کام یہ ہے کہ اس کے لیے ایک دستاویز تیار کر لو۔ ایک تیسری چیز، دستاویز میں بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی ہمیں تو یاد نہیں پڑ رہا ہے کہ یہ معاملہ ہوا تھا، اس طرح لکھا گیا تھا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا اگر اس کو بھی دور کرنے کے لیے وَلْيَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ، دو گواہ بنا لو۔ جس وقت دستاویز لکھی جا رہی ہے تو اس وقت دو گواہ بھی بنا لو، تاکہ اگر جس وقت تم معاملہ کر رہے ہو، لین دین کر رہے ہو، کوئی خرید و فروخت کر رہے ہو، ادھار کا لین دین کر رہے ہو، تو اس وقت دستاویز بھی تیار کرو اور ساتھ ساتھ دو گواہ بھی بنا لو۔ گواہ بنانے میں فائدہ یہ ہوگا کہ اگر مشتری خریدار کسی چیز سے انکار کرے گا تو گواہ کہیں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہے،
بیچنے والا کسی چیز کا انکار کرے گا تو وہ گواہ اسے یاد دلائیں گے اور اسے کہے گے کہ نہیں ایسا نہیں، تم غلط کہہ رہے ہو۔ بیچنے والا کہہ سکتا ہے میں نے یہ چیز اتنے میں نہیں بیچی تھی، اس سے زیادہ میں بیچی تھی۔ خریدار کہہ سکتا ہے میں نے اتنے میں نہیں خریدی تھی، اس سے کم میں خریدی تھی۔ تو جو دو گواہ ہوں گے ان سے اس طرح کی لڑائی جھگڑے سب ختم ہو جائیں گے۔ من رجالکم، وہ دو مرد ہوں، فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان، اگر دو مرد نہ مل سکے تو ایک مرد دو عورتیں، دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے قائم مقام ہے۔ ممن ترضون من الشہداء، وہ گواہ ایسے ہونے چاہیے کہ جن کو تم پسند کرتے ہو، دیندار ہیں، معتبر آدمی ہیں۔ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، عورتیں بات جلدی بھول جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ایک بھولے گی تو دوسری یاد دلا دے گی، اس لیے ایک مرد کی جگہ دو عورتوں کو رکھا گیا ہے۔ ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا، تو ادھار کا لین دین کرتے ہوئے تین ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ پہلے تو یہ کہ اس کے لیے کوئی مدت مقرر ہو، بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اگر آج ہم یہاں 20 30 50 ہے، ہم اس پر عمل کرنا شروع کریں گے تو چراغ سے چراغ جلتے ہیں، معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر کہاں کہاں پہنچائیں گے، اور ثواب سب کو ملتا رہے گا۔ جب تک کوئی آدمی کسی کو کوئی نیک بات بتاتا ہے، اس پر عمل شروع ہو جاتا ہے، تو قیامت تک جتنے بھی لوگ اس پر عمل کریں گے ایک چین بن جاتی ہے، تو آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ تو پہلا کام اس کے لیے مدت مقرر کی جائے، دوسرے یہ کہ اس کے لیے دستاویز تیار کی جائے، تیسرے دو آدمی گواہ بھی ہونے چاہیے، موت زندگی بھی ساتھ ہے۔ ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا، اور گواہوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، گواہ انکار نہ کرے جب ان کو بلایا جائے۔ جو معاملے کے گواہ بنے ہیں تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ جب ضرورت کے وقت تمہیں بلایا جائے، تمہاری ضرورت پیش آئے تو اس وقت انکار نہ کریں آنے سے۔ ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله، لیکن آج کل کسی معاملے کا گواہ بننا مصیبت ہو جاتا ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے شریعت نے یہ بتلایا ہے کہ لکھنے والے کو بھی اس کی اجرت دے دو، انہیں پریشان نہ کیا جائے۔ ولا یضار کاتب، کاتب کو، لکھنے والے کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر لکھنے والے کا وقت لگ رہا ہے تو اس کو کچھ پیسے دے دیے جائے اس کے۔ اور ولا شہید، اور گواہ کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، یعنی جو گواہ بنائیں اس کا جتنا وقت لگ رہا ہے اس کو بھی اس کی مزدوری دی جائے۔ چنانچہ گواہ اپنے آنے جانے کا کرایہ، اپنی اجرت لے سکتا ہے، لیکن آج کل اگر گواہ بن جائے تو مصیبت پریشانی آ جاتی ہے، وقت لگتا ہے، آنے جانے کا کوئی کرایہ نہیں دینا چاہیے۔ ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله، اور تم لکھنے سے اکتاؤ نہیں، چاہے معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ 20 روپے کی بھی کوئی چیز لین دین کر رہے ہو ادھار، اسے بھی لکھو، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں۔ معاملہ چاہے 10 لاکھ کا ہو، چاہے 10 روپے کا ہو، اللہ کے حکم پہ تمہیں عمل کرنا ہے، اللہ کی ہدایت پر، اسے بھی لکھو، اس کے لیے بھی مدت مقرر کرو۔ 10 روپے کی آپ نے دکان سے کوئی چیز مقرر کی، میں پرسوں دے دوں گا، اور اس کو لکھوا بھی دو کاپی میں۔ ولا تسأموا، لکھنے سے اکتاؤ نہیں، چاہے معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہی اللہ کے نزدیک پورا پورا انصاف ہے۔ واقوم للشہادتی، اور شہادت کے لیے بھی، گواہی کے لیے بھی زیادہ درست کرنے والا ہے۔ وادنا اللہ ترتابو، اور اس بات کے بھی زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہیں پڑو گے۔ الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونہا بینکم، ہاں اگر تم آپس میں لین دین نقد سقط کر رہے ہو تو پھر اس کو لکھنے میں، نہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ نقد کا اگر لین دین ہو رہا ہے، آپ نے نقد رقم ادا کر دی اور نقد چیز خرید لی، تو پھر اس کو نہ لکھا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن ادھار کا جو معاملہ ہوا ہے اس میں لڑائی جھگڑے کا زیادہ امکان ہے، اس کو لکھنا ضروری ہے۔ واشہدوا اذا تبایعتم، اور جب بھی تم کوئی معاملہ کرو، چاہے نقد کا ہی معاملہ کر رہے ہو، زمین کا معاملہ کر رہے ہو، کوئی اور چیز بیچ رہے ہو، تو اس وقت آپس میں جب تم معاملہ کر رہے ہو لین دین کا، بیع و شراء کا، خرید و فروخت کا، تو اس وقت گواہ بنا دو۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، اور لکھنے والے کو اور گواہ کو تکلیف نہ پہنچایا جائے، ان کا حرج نہ کیا جائے،
ان کا جو حرج ہوا ہے تمہاری وجہ سے اس کی تلافی کی جائے، اس کو ادا کیا جائے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرو گے، لکھنے والے کو تکلیف پہنچاؤ گے، اسے غلط لکھنے پر مجبور کرو گے، یا اس کے لکھنے کی اجرت نہیں دو گے، گواہوں کو بیجا پریشان کرو گے، ان کو کرایہ نہیں دو گے، ان کے جو مصارف خرچے وہ ادا نہیں کرو گے، تو یہ تمہارے لیے گناہ کا کام ہوگا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعلمکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں احکام سکھلاتے ہیں، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ انسان کس نیت سے کیا کام کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا ہے، یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ تو یہ آیت شریفہ ہے جس کو آیت مداہنت کہا جاتا ہے، ادھار معاملات کی، تو اس اصول پر اپنی زندگی میں عمل کرنا شروع کریں، لکھنا چاہیے اور گواہ بنانے چاہیے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے جس معاملے کرنے کا حکم دیا ہے اسی طرح کریں گے انشاءاللہ۔ جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ معاف کریں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصل علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ اللہم صل علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون، وصل علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا بار ہیں، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ آج تک کے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے، آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے نفرت پیدا فرما، یا اللہ گناہوں سے نفرت پیدا فرما، یا اللہ گناہوں سے نفرت پیدا فرما، یا اللہ طاعات کی محبت پیدا فرما، یا اللہ طاعات کی محبت پیدا فرما، یا اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما۔ اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، یا اللہ اس وقت پورے عالم کے اندر جو وبا پھیلی ہوئی ہے، یا اللہ اس سے پوری انسانیت کو نجات نصیب فرما، اور بھی آنے والے فتنوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے یا اللہ امت کی حفاظت فرما، یا اللہ امت کو قدم قدم پر نصرت فرما، یا اللہ رہبری فرما، تمام شرور و فتن سے حفاظت فرما۔ الہی ہمارے اس مختصر سے عمل کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما لیجیے، اس کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا دیجیے، ہمارے نجات کا ذریعہ بنا دیجیے۔ یا اللہ قرآن و حدیث کے ہمیں صحیح فہم نصیب فرما، صحیح سمجھ نصیب فرما۔ یا اللہ حاضرین کے جو جائز ضروریات ہیں، جائز مقاصد ہیں، آپ خوب جانتے ہیں، علیم بذات الصدور ہیں، آپ سینوں کے حالات کو جاننے والے ہیں۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کے تمام جائز مقاصد کو پورا فرما، جائز ضروریات کو پورا فرما، بیماروں کو شفاء کامل عاجل دائم مستمر عنایت فرما۔ ہم سب کی یا اللہ تمام بیماریوں سے حفاظت فرما، جسمانی بیماریوں سے بھی حفاظت فرما، روحانی بیماریوں سے بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سے مانگنا نہیں آتا لیکن آپ کو دینا آتا ہے۔ مولا کریم جو بھی ہمارے لیے دنیا و آخرت کے لحاظ سے بہتر ہو وہ سب ہمیں عطا فرما، جو ہمارے لیے شر ہے اس سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علیہ